عالمی قوانین نہیں مانتا، جہاں چاہوں حملہ کر سکتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی فوجی کارروائی سے مجھے صرف میری اخلاقیات روکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو عالمی قوانین سے ماورا قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز کو دھماکے دار انٹرویو میں اپنے عزائم دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ کہا کہ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کے حق کا فیصلہ کرتا ہوں، امریکی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی ملک پر حملے کر سکتے ہیں، عالمی قوانین یا کسی معاہدے کے پابند نہیں۔ ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بحران کے خلاف عوامی احتجاج کا سلسلہ رک نہ سکا۔ مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے۔ 28 دسمبر سے جاری مظاہروں کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد ہلاک ہو چکے، 2000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شرپسندوں کا پولیس پر پتھراؤ اور سیدھی فائرنگ بھی کی گئی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم کی رمضان المبارک میں عوام کے لیے سود مند پیکج تیار کرنے کی ہدایات۔ کہا دہائیوں سے جاری یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے مالی بے ضابطگیوں اور غریبوں کے استحصال کا رائج نظام حکومت نے شفاف نظام میں تبدیل کر دیا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان اور پچھلے سال رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیوڈیشن پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ غریب عوام میں رمضان پیکج کی امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل پورٹلز کے ذریعے والیٹس کے ذریعے ہی کی جائے گی تاکہ عوام کی عزت اور تکریم مجروح نہ ہو۔ عوام کو امدادی رقوم کی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہمی کیش لیس معیشت کے اصول کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگی۔ بڑے اداروں کی نجکاری کے لیے پیش رفت۔ ایچ بی ایف سی کے 51% حصص کی نیلامی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی نجکاری نئے فائنینشیل ایڈوائزرز کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگی۔ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز کی تقرری کا عمل منسوخ کر دیا گیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی سفارش۔ نجکاری کے لیے اوپن بولی کا راستہ اپنانے کا فیصلہ۔ ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری کے لیے ٹرانزیکشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پاکستان کی بہترین سفارتی پالیسی اور ابھرتے عالمی کردار کی دنیا معترف۔ متوازن خارجہ پالیسی کے مثبت ثمرات سامنے آنا شروع۔ بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکز نگاہ بن گیا۔ عالمی جریدے میں دہشت گردی کے خلاف یکساں دو ٹوک موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ پاکستان کے بیوقت امریکہ کے ساتھ تعمیری اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے متوازن انداز میں ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ چین نے پاکستان کی خطے میں بہترین سفارتکاری کو بھرپور انداز میں سراہا۔ مجھے کوئی اور نہیں کہنے میں کہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ آج جو قوم خمیازہ بھگت رہی دہشت گردی کا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے یہ طریقے انتشار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ترجمان بھی ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی سے، ان پر حملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ پی ٹی آئی والے کالعدم ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ قوم جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انتشار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے، دہشت گردوں کا تعاقب کر کے ان کا خاتمہ کریں گے۔ کے پی میں ایسی حکومت مسلط ہے جن کے ذہن بہت چھوٹے ہیں۔ ایک شخص کی انا کی وجہ سے پاکستان آئسولیٹ ہوا۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कराची, सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुहेल आफरीदी इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकात के बाद कराची प्रेस क्लब पहुँचे, जहाँ उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमें इज्जत दी, हम भी उन्हें इज्जत देंगे। पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासी और सरकारी सरगर्मियाँ अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह मौजूद हैं। PTI तनकीद करती है तो PP उसका जवाब देने का हक़ रखती है। सेनेटर फैसल वाडा का वज़ीर आला KP की आमद पर तंज़िया रद्द अमल, जिसमें उन्होंने कहा कि सूबा सिंध की रीत और रिवायत के मुताबिक मेहमान नवाजी की जाती है। आने वाले को सबसे पहले टोपी मतलब टोपी पहनाई जाती है। ₹1000 का नोट नकली आ जाता है, कभी 1000 रुपये का नोट नकली आ जाता है, कभी 500 का नोट नकली आ जाता है। जाली नोट इतने चल चुके हैं कि आप पहचान नहीं कर सकते मशीन के बगैर। ऐसा लगता है जैसे जाली नोट को और इसको दोनों को हाथ में लोगे सेम थिंग लगेगा। मैं पार्टी से पैसे लेता हूँ, मेरे को कैश देते हैं, तो उसमें मेरे को 3 बार लगे हैं 5-5 हज़ार नोट। नकालों से होशियार, जाली नोटों का उरूज पर है कारोबार। हैदराबाद में जाली नोट वायरस की तरह फैल रहे हैं, जिससे सिर्फ ताजिरी नहीं, आम शहरियों को भी शदीद नुकसान हो रहा है। दुकानदारों ने अब नोट पहचान करने के लिए मशीनें रखना शुरू कर दी हैं। शहरियों का कहना है कि पैसे जमा कराने बैंक जाते हैं तो कई नोटों पर क्रॉस लगाकर वापस कर दिए जाते हैं। मुतल्लिका हुकाम मामले को संजीदगी से लें और जाल साजों के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में ठंड ने दांत बजा दिए। हुंजा में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। अस्तौर में 19 और चलास में -11 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्द हवाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।